اچھا جی، ایک صاحب ہیں شارق عبداللہ علوی، کراچی سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہمیں ساتھ بھیجا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ کسی بھی تحریک کے بارے میں کہا کہ وہ 30 یا 40 سال تک اگر کوئی تحریک چلے اور اس کا اور نتیجہ خیز نہ ہو تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا فرقے واریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا خدمت خلق کے کاموں میں لگ جاتی ہے. یعنی کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 30 سے 40 سال تک کوئی تحریک اگر اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتی. ان صاحب کا سوال یہ ہے کہ تنظیم اسلامی پر یہ فارمولہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ تنظیم اسلامی اس سے مستثنا ہے تو کیسے؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھیے، آپ نے بھی جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کے حصے کے تعلق سے شاید انہوں شیئر بھی کروایا جی ہے. جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا وہ تحریک کا لفظ ہے. ٹھیک. اچھا، ایک تو اگر آپ پورے ہولسٹک اپروچ کو دیکھیں تو اللہ کے دین کی محنت کا عمل ایک مستقل عمل ہے. جی. اور اس حوالے سے ہمارے بھائی کو ہم توجہ دلائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اصلاً ٹائٹل تو یہ ہے، مگر اس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ایک موازنہ پیش کیا گیا اور تاریخ پیش کی گئی ہے. اس کے بیان کی ذیل میں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ دین کا جو احیاء ہونا ہے اب، یعنی جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے، مگر قرب قیامت یعنی قیامت سے قبل پوری زمین پر بتمام و کمال اللہ کا جو دین غالب ہونا ہے، امت اس کی طرف کشا کشا جا رہی ہے. ابھی اس میں بہت سے نشیب و فراز آنے. وہ جو احیاء کا عمل ہے وہ اتنا بسیط عمل ہے، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں، اتنا وسیع اور بسیط عمل ہے کہ جس میں افراد تو چھوٹی بات، جماعتیں تو چھوٹی بات، تحریکیں بھی ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا ہے. افراد بھی، جماعتی بھی، تحریکیں کھپتی چلی جائیں گی، اور وہ اولمپک کی جو ٹارچ کہا جاتا ہے نا، یہ احیاء کا عمل وہ تدریجن آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر تو اس پوری ہولسٹک اپروچ کو سامنے رکھیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا، آپ اور ہم دیکھیں گے اپنے اپنے دور میں، آج ہم کل کوئی اور، ہم اپنے اپنے دور میں دیکھیں گے مختلف گوشوں میں مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی ان کا کام ایک دوسرے کے بالکل متضاد نظر آئے گا، لیکن اس پوری چھت کو اگر آپ دیکھیں، پورے کینوس کو دیکھیں تو ہر شے اپنی جگہ آپ کو فٹ نظر آئے گی. یہ بہت قیمتی، میں چاہوں گا اس پر بھی ہمارے بھائی کی توجہ کا معاملہ رہے. ایک تو اگر ہم پوری احیاء کے عمل کو دیکھیں تو اس کے اندر تو شاید صدیاں بھی کھپیں گی ابھی، واللہ تعالی عالم. اگلی بات جو سوال آپ نے پیش کیا اس میں آپ نے بار بار لفظ تحریک استعمال کیا. میں اس کو تھوڑا سا فرق کر رہا ہوں گا. تنظیم اسلامی ایک جماعت ہے، اور جو منہج انقلاب اتفاق سے کتاب بھی سامنے رکھی ہے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنے کی جو انقلابی جد و جہد کے ذریعے اللہ کے دین کو اولاً پاکستان اور بالآخر پوری دنیا میں غالب کرنا چاہتی ہے. البتہ اس منہج کے حوالے سے اگر ہم حضور کے دور کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو دو بڑے بڑے ادوار نظر آتے ہیں. ایک مکی دور ہے، جماعت تیار ہو رہی ہے، اور ایک مدنی دور ہے جہاں پہ باقاعدہ ٹکراؤ کا عمل شروع ہوا. اس ٹکراؤ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے فرق کرنے کے اعتبار سے ہم اقدام کہیں، ہم اس کو تحریک کہیں، جماعت تیار ہو گئی، اب وہ حرکت میں آ رہی ہے نظام سے ٹکراؤ کے، تو پھر یہ جواب بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تنظیم اور جماعت کو اور تحریک جس کو ہم اقدام کہہ سکتے ہیں، ان دو میں اگر فرق کر لیں تو بڑی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگلی بات یہ، جیسے آپ نے غالباً سوال کے آخر کا حصہ بھی پیش کیا، جو آپ نے شاید آپ نے فرمایا کہ آپ نے آڈیو کلپ بھی سنا جو ڈاکٹر صاحب کو شیئر کروایا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جماعتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر نتیجے سامنے نہیں آتے تو بندہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے، بندہ بھی ڈیسپریٹ ہوتا ہے، کبھی جماعت بھی ڈیسپریٹ ہو سکتی ہے. پھر وہ دائیں بائیں کے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خدمت خلق کی بات کہی، یا کچھ ڈاکٹر صاحب نے اس میں استعمال کیا لفظ، جی، کہ خدمت خلق کے کام میں لگ جانا، یا کسی اصلاح کی، کسی رسومات کی اصلاح کے کام میں لگ جانا. ہاں، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ جو مقصد سامنے ہے، فرد کے پیش نظر تو اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. جماعت کیوں بنائی گئی اور جماعت میں ہم کیوں شامل ہیں؟ تاکہ ہم اپنی اقامت دین کی جد و جہد والے فریضے کو بھی انجام دے سکیں. تو یہ پیش نظر اس جماعت کی اجتماعی طور پر ہدف ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی. کوئی چھوٹا موٹا خدمت خلق کا کام فقط پیش نظر نہیں، کوئی کسی خاص رسم کی، بری رسم کی اصلاح پیش نظر نہیں. اگر وہ مقصد سامنے نہیں رہا تو پھر تو بڑھاپا تو دور کی بات ہے، پھر جماعت موت کا شکار ہو جائے گی. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاکٹر صاحب کا فرقہ بن جائے گی.
تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سریدہ سمجھ میں آتی ہے بات. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم اسلامی ابھی تیاری کر رہی ہے ایک تحریک کے لیے. جب وہ تحریک کا وقت آئے گا تو شاید اس میں وہ ٹائم فریم کو بھی دیکھا جائے. اور پھر ایک اور ہم بعد میں عرض کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں جو قرآن و حدیث کے عین مطابق کی ہیں, ہم ان پر تو کلام کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا قرآن کی تفسیر ہے. جی. کچھ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک رائے بھی دی ہے. جی. اور بحیثیت انسان ان کی رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اور ان جو کی خود رائے انہوں نے کہا, جو انہوں نے خود بھی کہا ہوا ہے, تو لہٰذا وہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں تحریکوں میں جو یا جماعت میں بھی اگر ہم دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات جو کی تھی کہ فریش بلڈ آتا رہنا چاہیے, نیا خون آتا رہے. اور الحمدللہ اس وقت تیسرا نیا خون جو ہے وہ آپ کی شکل میں آیا ہوا ہے. اللہ اخلاص پر رکھے. تو باقی تو اجتماعی عمل ہے. اس میں یعنی اس بات کی تائید اس معنی میں کر لوں کہ ہمارے بہت پیارے اور بڑے پیارے اور قیمتی ساتھی ہیں, اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جس کا فریش بلڈ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داریوں پر نئے افراد بھی آئیں, فریش افراد بھی آئیں, ذہن تبدیل ہوتے ہیں, تھوڑے سے گوشے کھلتے ہیں, وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. میرے اکیلے کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پورا اجتماعی عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ اخلاص پر رکھے, شروع سے محفوظ رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نقطہ ہے جو ہمارے ان بھائی تک پہنچنا چاہیے. جی جزاک اللہ.